خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں خداوند پاک خدا کا کہ ایک بار پھر آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آج میرے ساتھ انتہائی محترم معزز مہمان میرے ساتھ ہیں، پاسٹر فیصل صاحب۔ آج ان کی زندگی کے متعلق ہم چند باتیں جانیں گے کہ ان کی زندگی میں کیسے خداوند نے کام کیا، اور اس کے بعد جو ٹاپک آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے ہم ان کی زبانی ان کے فہم کے مطابق اس موضوع کے تعلق سے سیکھیں گے۔ تو موضوع ہے دا ٹری آف ریکگنیشن آف گڈ اینڈ ایول، نیکی و بدی کی پہچان کا درخت۔ تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں پاسٹر فیصل صاحب کو۔ جی پاسٹر فیصل صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ جی مسیح خدا کے نام میں آپ کی بھی سلامتی ہو پاسٹر بھائی زرک، اور دیکھنے والے تمام سامعین کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام، اور پاسٹر امید کرتا ہوں کہ آپ سب دیکھنے والے اس وقت جو ہمیں واچ کر رہے ہیں یا بعد میں واچ کریں گے ہماری اسٹریم کو، ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ جی سر۔ پاسٹر صاحب، اولاً میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ میری درخواست پر میرے ساتھ لائیو اسٹریم پر آئے، سو تھینک یو۔ ویلکم سر۔ اور ثانیاً میں آپ کی زندگی کے تعلق سے کچھ جاننا چاہوں گا، بیکاز یو آر اے پاسٹر۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ خداوند کی خدمت میں آپ کب آئے، اور کیا خداوند نے آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ کیا؟ جی زہرک بھائی بہت شکریہ۔ بہت کم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں جی پہلے بہت زیادہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آج آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں ضرور شیئر کروں گا۔ شکریہ شیئر کرنے کے لیے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سن کے برکت بھی پائیں گے۔ وہ بات اس طرح ہے کہ زرک بھائی، میری زندگی جو ہے نا وہ اس طرح سے چینج ہوئی تھی کہ میں پہلے بہت زیادہ گناہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا، اور نشہ وغیرہ کرنا، بری سوسائٹیوں میں بیٹھنا، اور خدا سے دور دور تک میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایون یہاں تک کہ میرا دل بھی خدا کے تعلق سے سخت ہو چکا ہوا تھا۔ تو ایک بہت بڑا زندگی میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، تو میں اب بھی مجھے سوچ کے دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے لگا تھا۔ خیر سر، میں تقریباً خدمت میں جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، اس سے پہلے میری زندگی بہت خراب تھی، اور کبھی دل کیا چرچ چلے گئے، کبھی دل کیا نہ گئے، وہ بھی اگر تہوار پہ بھی دل چاہا تو گئے، ورنہ نہیں۔ صحیح۔ تو سن 2010 میں ایسا واقعہ ہوا تھا کہ میری زندگی میں مسیح کا انکار کرنے کے لیے بالکل ریڈی تھا، اور دوسرے مذہب میں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا جی۔ تو ایک رات کو جس دن میں نے یہ کام کرنا تھا، مجھے رات کو نا ایک خواب آئی، اور میں جو ہمارے پڑوسی بھائی ہیں ان کی جو مقدس جگہ میں وہاں پر بیٹھا ہوں، اور صحیح۔ ایک سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک بزرگ میرے پاس آتا ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو میں خاموشی کے ساتھ ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھ، یہ جگہ تیری نہیں ہے۔ تو میں اٹھ کے باہر چلا گیا، یعنی اس جگہ سے نکل کے میں باہر آ گیا۔ صبح میں اٹھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ خواب کس طرف مجھے لے کے جا رہی ہے۔ تو سن 2010 کے اندر سر یسوع مسیح نے شخصی طور پر مجھے تبدیل کیا۔ مجھے کسی انسان نے تبدیل نہیں کیا، نہ میں کسی انسان کی وجہ سے تبدیل ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند میری زندگی میں آیا، اور ایک شخص تھا، میرا دوست تھا وہ، اور پہلے وہ بھی میری طرح ہی تھا، لیکن جب وہ مجھے ملا
تو اس کی زندگی بھی چینج ہو چکی ہوئی تھی، وہ بھی خدمت میں آ گیا ہوا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے چرچ آیا کرے آپ. میں ان کے چرچ جانا شروع ہو گیا. میرا خیال ہے کوئی مہینہ میں نے چرچ اٹینڈ کیا ہوگا. اس کے بعد خدا نے مجھے گراؤنڈ سے اٹھا کے اسٹیج پر ریالٹی پہ، جہاں پر ہماری مطلب کہ وہ جگہ جب پہلے بیٹھا تھا وہ جگہ میری نہیں تھی. خدا نے مجھے اہمیت بتائی میری کہ تیری جگہ ادھر نہیں یہاں پر ہے، تو مجھے ریپرزینٹ کرے گا. ہاللیلویا. تو ایک مہینے کے اندر اندر میں میٹنگ بھی پروزائڈ کر رہا ہوں، دعائیں بھی کر رہا ہوں، کلام بھی سنا رہا ہوں. میں خود حیران تھا اس بات سے کہ میں کبھی 2-3 بندوں میں اتنی زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا، تو آج میں اتنے بڑے مجمع میں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے میں جو نا وہ میٹنگ پروزائڈ کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، کلام سنا رہا ہوں. تو یہ میرے لیے ایک بڑی آنر کی بات تھی. اور جو کچھ بھی ہوا یہ خدا کا زبردست فضل ہے، زبردست. اس میں میری کوئی کاراگری نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خداوند کا فضل ہے. تو 10 سال سے سر سن 2010 میں نے مسیح کو قبول کیا تھا. اس کے بعد سیکھنے سکھانے والا سلسلہ شروع ہوا، تو ابھی تک سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے جب تک سانسیں ہیں. اور زبردست 11 کمال سال بھائی پاسٹر فیصل صاحب. گوڈ بلیس یو مور. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. دا ٹری جی جی آف جی ریکگنیشن آف گڈ اینڈ ایول، نیکی و بدی کی پہچان کا درخت. اس پہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے اور آف دی ریکارڈ آپ نے اس پر مجھے سراہا ہے کہ آپ نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے. تو اس جی تعلق جی سے میں نے آپ سنا. کیا کہنا چاہیں گے؟ زرق بھائی جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا کہ عدن کے اندر جو 2 درخت ہیں، یہ 2 درخت، اب سننے والوں کو تھوڑی سی کلیریفیکیشن بھی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں جی یہ شریعت کا درخت ہے، تو ان کا کویشچن یہ آئے گا کہ شریعت کا درخت یہ کیسے ہے؟ کوئی حوالہ دیں کہ جہاں پر یہ لکھا ہو کہ جی یہ شریعت کا درخت ہے. لیکن ہم تھوڑا سا جا کے اس کو لیگوریٹ کریں گے، تھوڑی سی اس کو مطلب کہ وہ درخت جو ہے جو عدن کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان کا تھا، وہ کس چیز کی نمائندگی کر رہا ہے اور شریعت کس چیز کی نمائندگی کرتی ہے. جی جی بولے بولے. تو شریعت جو درخت عدن کے اندر لگایا گیا ہے جو نیکی اور بدی کی پہچان دے رہا ہے، خدا نے اسے کہا تھا کہ یہ جو نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت ہے اس کا پھل تو نہ کھانا. اب مجھے یہ بتائیں کہ نیکی اور بدی کی پہچان ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ خدا منع کیوں کر رہا ہے؟ سر میرے مطابق جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ خدا انیشیلی ابتدائی طور پر خدا نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ نہ اسے کھانا نہ چھونا. بالکل. اب دیکھیں لاجک کی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہر بندے کو نیکی اور بدی کی پہچان ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ بھائی بالکل یہ نیکی اور یہ بدی ہے، یہ آپ نے بدی نہیں کرنی، یہ نیکی کرنی ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیکی کرنے سے بھی روک دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کوئی کسی ہمسائے کا کسی رشتہ دار کا کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اسے تنقید کا نشانہ بنا دیں، تو بڑا آج کل نیک بنیا، تو بڑا انہوں نے کام بننا. تو سم ایدا ہی. ٹائم ہم بھی کیا دیتے ہیں. لیکن خدا کیوں روک رہا ہے؟ کیا خدا نہیں چاہتا تھا کہ ان کو نیکی اور بدی کی پہچان کا پتہ چلے؟ کیا ان کو امتیاز ہو؟ کیوں خدا روک رہا ہے؟ دونوں چیزوں کا اس کے اندر سر دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ الگ نہیں ہے. اگر صحیح اس کے ساتھ نیکی ہے تو اس کے ساتھ بدی جڑی ہوئی ہے، یہ جڑی الگ ہوئی نہیں ہو بالکل. سکتے. اس کا دامن اور چولی کا ساتھ ہے. زبردست زبردست. اب خدا کیوں نہیں کہہ رہا ہے، کیوں نہیں چاہ رہا کہ بھی یہ درخت اس درخت کا پھل جو ہے نا یہ لوگ کھائیں اور نیکی اور بدی کے پہچان کو حاصل کریں؟ منع کرنے جی کا مقصد یہ تھا کہ شریعت یہ جو درخت ہے یہ شریعت کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ شریعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور جو حیات کا درخت ہے وہ خدا کے فضل کو، اس کی مرسی کو، اس کے رحم کو، محبت کو پیش کر رہا ہے.
پریز دی لارڈ، اب ہاللیلویا. چونکہ آدم جو ہے وہ آزاد مرضی پر بنایا گیا تھا، تو اس کے سامنے چوائس تھی کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے انتخاب کرے کہ یہ کس طرف جانا چاہتا ہے. صحیح. لیکن ہوا کیا کہ وہ ایک مثال دینے لگا ہوں کہ گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو نا تو ماں بازار میں جاتی ہے تو بچے کو کہہ کے جاتی ہے کہ بیٹا اس ڈبے کے اندر بسکٹ پڑے ہوئے ہیں، میرے آنے سے پہلے اس کو تمہیں کھانا نہیں ہے، چھونا نہیں ہے. اب وہ چلی صحیح. جاتی ہے نا تو بچے کے ذہن میں وہی بات ہوتی ہے کہ امی منع کر کے گئی ہے، ڈبے نو ہاتھ نہیں لانا. صحیح. وہ ڈبے کی طرف جاتا ہے، اس کی جو وہ سوچ ادھر ہی ہوتی ہے. تو جتنا صحیح، کسی کو بالکل. منع کیا جاتا ہے تو وہ اتنا ہی اس طرف جاتا ہے. بالکل، تو کیونکہ خدا اس نے میں منع کیا. جو بدی ہے نا، نافرمانی، میرے مطابق اس جی میں ایک لذت رکھی ہوئی ہے قدرت نے. جی جی بالکل سر، بالکل. اچھا، مین بات کرتے ہیں سر. اچھا، اب خدا کیوں منع کر رہا ہے کہ وہ نیکی اور بدی کی پہچان نہ کرے؟ جی جی. خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان جس کو میں نے اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا ہے وہ نیکی اور بدی کے چکر میں پڑا رہے اور ساری زندگی میرے سامنے شرمندگی میں زندگی گزرے. دیٹس دا پوائنٹ. بہت اعلیٰ. کیوں؟ کیری آن. کیونکہ یہ دونوں میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ نیکی اور بدی کا جو نا آپس کا جوڑ ہے، یہ الگ کبھی نہیں ہو سکتے. چولی اور دامن کا خدا ساتھ. نے جی اگر ان سے نیکی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اگلے قدم پہ بدی بھی ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہے، اور پاسبلٹی ہے. ہاں جی، جب بدی ہوگی تو پھر وہ فٹافٹ بھاگے گا نیکی کے چکر میں، اور ایسے نیکی ہی ہے. متواتر ہوگی نہیں. زبردست نیکی زبردست. بدی، نیکی بدی، نیکی بدی، اور پھر خدا کو خوش کرنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہے. تو خدا کے سامنے جب وہ جائے گا تو وہ گلٹ لے کر جائے گا. تو بالکل خدا ایسے ہی نہیں ہے. چاہتا تھا کہ انسان میرے سامنے گلٹ لے کر آئے، یعنی شرمندہ آپ ہو. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں گلٹ یہ ہوگا کہ اگر مجھ سے بدی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. ہاں رائٹ. جی بالکل. اور ایک اور پوائنٹ کی بات میں بتانے لگا ہوں زرک بھائی کہ جب عدن کے اندر آدم تھا، سکون میں تھا، اس نے گناہ نہیں کیا تھا، بالکل ایک ریلیکس، ایک سموتھ زندگی. اس کو خدا کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑ رہا تھا. جیسے ہی اس نے پھل کھایا ہے، جیسے اس نے پھل کھا لیا ہے، سب سے پہلا اس نے کام کیا کیا ہوگا؟ کیا کون سی ایسی بات اس کے ذہن میں آئی ہوگی؟ وہ بات پتہ کیا ہے؟ جی جی. کہ میں نے خدا کو خوش کیسے کرنا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اب دیکھیں نا، جب بھی بدی ہوتی ہے ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یار خدا مجھ سے ناراض ہو. ایسے ہی ہے. خدا کیا کہے گا؟ تو پھر خدا گلٹ کو ٹھہر خوش کرنے جاتا کے چکر میں پڑ جی جی پھر خدا کو خوش کرنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ہے. تو اس لیے خدا منع کر رہا تھا کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا. اگر ہم اس میں اور زیادہ گہری بات دیکھیں تو اس پھل کو کھانے سے صرف ان کو پہچان ملنی تھی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کرنے شروع کر دینے تھے. صحیح. جسٹ اس کی پہچان ہونی تھی اور کچھ بھی نہیں. لیکن صحیح. جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ہے ان کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہو گیا، فطرتی طور پر وہ ایسے چینج ہو چکی. ایسے ہی ہے. اچھا اچھا سر، اب آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تاکہ میں آپ کی تھوڑی سی آپ کی بات کو آگے بڑھا سکوں، تھوڑا طول دے سکوں تاکہ زیادہ کلیریفیکیشن ہو. آپ نے ابتدا میں پوچھا کہ ہمیں دلیل بھی دینی ہوتی ہے کہ وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کیا شریعت کا ہی درخت تھا. تو میں نے اس کی دلیل یہ دی تھی کہ اگر میرے سامنے کوئی شخص ہے، کوئی بچہ ہے، اس کو میں نیک و بد کی پہچان کیسے کرواؤں گا؟ ظاہر ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو بتاؤں گا کہ یہ کام جو ہے وہ اچھا ہے، یہ کام نہیں ہے. جیسے آپ نے مثال دی ایک ماں کی کہ وہ اپنے بچے کو کہتی ہے کہ میرے آنے تک بسکٹ نہیں کھانا. جی جی اگر وہ نہیں کھاتا تو یہ نیکی ہے، اگر وہ کھا لیتا ہے تو چونکہ وہ نافرمانی کر رہا ہے
ماں کی، نافرمانی. لہٰذا یہ بدی ہے. تو پہچان جو ہے وہ بتانے سے ہی آتی ہے، یا تو کوئی بتائے یا پھر کوئی ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ لکھا ہو وہاں پر عدن کے اندر، جو جی جی چونکہ وہ جو آدم تھا وہ خدا کی شبیہ پر تھا، اور جی ایک جی جگہ پہ بالکل آپ نے پڑھا ہے کہ اس نے آدم نے جو ہے وہ سبھی جانوروں کے پرندوں کے نام بھی رکھے تھے، بالکل بالکل. لہذا وہ پلے سر وہ میں نہیں تھا، جینیس تھا جینیس تھا. اس. بالکل. جی جی. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ شریعت کا پھل ہی تھا. ورنہ دیکھیں جو پھلوں کے نام ہے، درختوں کے نام ہے، سیب کا ہے، مالٹے کا ہے، اگر وہ واقعی کوئی جی کھانے والا پھل ہوتا تو اسی طرح کا کوئی نام ہوتا. نیک و بد کی بالکل سر. پہچان کا کے درخت کا کی پہچان کا درخت ہی کیوں نام رکھا گیا؟ ظاہر ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شریعت کا ہی پھل تھا. اور دوسری اس کی اصل دلیل میں سر یہ ہے، صرف ایک منٹ، جی 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 دوسری جی اس ضرور. کی یہ ہے کہ جب قائن نے قتل کر دیا تھا تو مسیحیت میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ خدا تب تک سزا نہیں دیتا جب تک کسی پر شریعت نہ پہنچی ہو. آپ جی بالکل. پاکستانی لاء کو ہی دیکھ لیں کہ اگر پاکستانی ہاں. لاء میں ایک چیز شامل ہی نہیں ہے اور وہ شخص جو ہے نا ایک ایسا کام کر لیتا ہے جس کی لاء میں کوئی سزا ہی نہیں ہے، تو کیسے سزاوار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. جی جی. لاء ہوگا تو اس کی ہوں. سزا ہوگی. میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ قائد اعظم نے ایک پھانسی رکوا دی تھی. ایک انگلش کا فریز ہے ہینگڈ ٹل ڈیتھ، ٹھیک ہے؟ پہلے صرف ہینگڈ تھا اور اس کے کسی عزیز کو پھانسی تھی، تو انہوں نے وہ پھانسی یہ کہہ کر رکوا دی کہ بھائی آپ نے اس کو ہینگڈ کر دی ہے. جیسے ہی ہینگڈ کیا اس نے سٹاپ کر دیا کہ بس اس کی سزا ختم ہو گئی ہے، بس اس کو اتار دو. پھر جو ہے نا ہینگ کے آگے ٹل ڈیتھ لفظ لگایا گیا کہ ہینگ کا مطلب تو لٹکانا ہوتا ہے اور ٹل ڈیتھ کا مطلب ہے کہ جب تک مر نہ جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر شریعت ہوگی تو پھر ہی سزا ہوتی ہے نا. لہذا جب انہوں جی نے جی پھل کھایا تھا تو آدم کے وسیلہ سے ان کے بچوں میں شریعت ٹرانسفر ہوئی، انہوں نے بتائی. لہذا قائن کو پتا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کا خون نہیں کرنا، تو شریعت کا پھل ہی تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے. میں نے یہ ریزن دی تھی سر. جی بالکل سر بالکل. اس کی آگے اگر وقت ہوا تو ضرور اس کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے. جی جی اب میں نے بالکل. پہلے بتایا تھا نا کہ سر اس کے پاس دو چوائس تھی، یا تو یہ زندگی کے درخت کی مطلب کہ وہ چوائس کرتا یا یہ نیکی اور بدی کی طرف چلا جاتا. اب یہاں پر دو درخت ہمیں اسپیسیفک نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے، لیکن جی میں جی کہتا ہوں کہ یہ سمبولکلی بات ہے. اب خدا کا جی علم بہت بڑا ہے، صرف انسان کو سمجھانے کے لیے یہ ایسے دو ہی درختوں کی مثال دی. ایسے ہی ایسے ہی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پھل جو دنیا میں ہو، کبھی آج تک نہ آپ نے سنا ہوگا نہ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ریڑھی پر جا کے کسی کو کیا کہا ہو کہ جی وہ مجھے پھل دے دے جو نیکی اور بدی کی پہچان دیتا ہو. نہیں نہیں بالکل نہیں. کوئی ایسا پھل نہیں ہے نا، سمبولیکلی ہے نا. سمبولیکلی ہے، بالکل بالکل. جیسے اب میں اس کو ایک اور مثال سے آپ کو کلیریفیکیشن اس کی دوں گا. جیسے خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. اب آپ مجھے بالکل بتائیں، انٹرنیٹ ریسرچ کریں، دنیا کو ریسرچ کر لیں، کہیں پر آپ نے دودھ اور شہد کی نہر دیکھی ہو؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، سمبولیکلی ہے، سمبولیکلی ہے نا. میٹافور یوز ہے، بالکل. تو جب ہم کیونکہ اس کو کیونکہ شہد ہے نا، سمبولیکلی مان وہ سکتے شہد ہیں. دیکھیں شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، کتنا کا بندہ شہد کھا لیتا ہے؟ کیا آپ ایک گلاس شہد کھا سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ میرا نہیں کیا، نو سر. تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے. اور کلام میں لکھا بھی ہے کہ زیادہ شہد کھانا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو بالکل یہ نقصان ہے بالکل. میٹافور ہی ہے، تو مثال کے حساب میں لکھا ہوا. یہ سمبولیکلی باتیں ہیں جس کو ہم نے خدا کے روح کی ہدایت سے سیکھنا ہے، جاننا ہے. صحیح، زبردست. یعنی لب لباب یہ اب ہے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اسے نیکی بدی کی پہچان ہو، کیونکہ جی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دونوں متوازی چلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے جی کے ساتھ بالکل سر، نیکی کا جڑے ہوئے امکان ہیں بھی سر. ہے تو بدی بھی ہوگی. اگر بدی ہوگی تو اب خدا دیکھیں اس کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں
بائبل میں صاف بات لکھی ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو نیکی کرے اور بدی نہ کرے. زبردست، بالکل لکھا ہوا ہے. تو یہ بدی اور نیکی آپس میں جڑی ہوئی ہے. کوئی بندہ متواتر نیکی نہیں کر سکتا جب ایسے تک وہ بدن کے اندر ہے. اب بھی اور پہلے بھی. ہوں. اچھا سر، اب یہاں پہ دیکھیں ایک سوال پہلا اٹھایا جاتا ہے. پہلا درخت ہے وہ خدا کی محبت جی اور جی، دوسرا درخت ہے شریعت. صحیح. اب جو خدا کا فضل ہے وہاں پر کنڈیشن نہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہے. جی جی، اور جب آپ شریعت لیتے ہیں یا شریعت کا چناؤ کرتے ہیں، لا کا چناؤ کرتے ہیں، تو پھر اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آتی ہیں. ہوں. اب آدم ایسے نے عدن کے اندر خدا کی محبت کو کیا ریجیکٹ اور اس نے شریعت لے لی. اب ریٹن صحیح. فارم میں نہیں ہے اس کے پاس، ایسے ریٹن ہی. فارم میں نہیں. جب موسیٰ کے وسیلہ سے شریعت آتی ہے تو وہ شریعت ان کو کیا دیتی ہے؟ جسٹ پہچان صحیح. کہ یہ گناہ ہے. خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، مطلب 4 حکم جو ایک تختی پر اور 6 ایک تختی پر. اب مجھے بتائیں صحیح. ان میں سے کون سا 10 حکموں میں سے کون سا آدم نے کیا تھا عدن کے اندر گناہ؟ کوئی چوری کی، کوئی ڈاکہ مارا، کوئی کچھ قتل بھی نہیں کیا، کوئی بت پرستی کی، کوئی سبت توڑا؟ کیا کیا اس نے؟ ہے، ان میں سے تو کچھ نہیں ہے. ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. اب خدا نے ریٹن فارم میں ان کو دی شریعت کہ عدن کے اندر جو تو نے چنا ہے نا وہ مجھ سے ریٹن فارم میں لے لے. اب شریعت زبردست نے صرف زبردست ان کو جسٹ پہچان دی ہے کہ یہ پہچان ہے، یہ گناہ ہے. زبردست اور اسے زبردست. آپ یعنی نے بات آپ نے بہت بڑے سوال کا جواب دیا ہے. ظفر صاحب ہیں، انہوں نے مکالمے میں اپنی سپیچ دیتے ہوئے کہا تھا کہ خدا نے اتنا سخت قانون یا شریعت دی ہی کیوں کہ اسے فالو نہ کیا جا سکے. تو لہٰذا یہ آپ نے جواب دیا ہے کہ اس کا انتخاب جو ہے وہ انسان نے خود کیا ہے. رائٹ. جی جی بالکل سر، بالکل. اس کا انتخاب انسان کا ہے، خدا کا نہیں ہے. خدا تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ مشکل لیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کو خدا ملک مصر سے لے کر نکلا ہے تو خدا ان کے ساتھ خود بادشاہ کے طور پر رہنا چاہتا تھا. انہوں نے بادشاہ کی ڈیمانڈ کی ہے. انہوں نے کیا، بالکل. انہوں نے کی نا. حالانکہ جی خود جی، خدا کہتا تھا میں خود ان کا ساتھ رہنا چاہتا تھا، میں ان کا بادشاہ تھا، ایسے میں ہی، ان کا رہنما تھا، میں ان کا محافظ تھا. انہوں نے مجھ سے بالکل. بادشاہ مانگ لیا ہے اور پھر اس کو سیمول کو کہا گیا کہ جو یہ کہتے ہیں تو کر. صحیح. زبردست یہ بادشاہ زبردست. میری طرف سے نہیں ہے. اسی طرح سر اگر آپ ہیکل کو بھی دیکھیں تو اس کی وہ بھی خداوند نے خود نہیں چاہا، وہ بھی بالکل داؤد چاہتا تھا، داؤد، اس لیے ہیکل بنی. بالکل سر، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس کے بعد بالکل. سر شریعت دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اس پر عمل کریں. شریعت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پتا چل جائے کہ تم میرے معیار پر نہیں اتر سکتے ہو. ہوئے 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 پاسٹر صاحب تاریخی جملہ کہہ چھٹے ہیں. زبردست، کمال. یہ اس معیار پر نہیں آ سکتے ہیں دوبارہ. اب میں ہی ان کو دوبارہ بحال کروں گا اور اس معیار پر لے کے آؤں گا جہاں سے یہ گرے ہیں. ہوئے 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 کمال سر، کمال. اور شریعت نے آپ کو پتا ہے بائبل میں لکھا ہوا. اب چلے میں اس کی دلیل بھی دے دوں کہ جی جی، شریعت صرف پہچان دیتی ہے. جیسے اس کو عدن کے اندر پہچان ملی تھی نیکی اور بدی کی، تو شریعت نے بھی صرف پہچان دی ہے، کوئی جسٹیفائی نہیں ان کو کیا، کوئی ایسے ہی راست ایسے ہی. باز نہیں ٹھہرایا. تو رومیو کا خط اس کے 3 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ نہیں ٹھہر شریعت کے سکتا. وسیلہ سے تو صرف گناہ کی پہچان ہوتی ہے. ہوئے 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 کمال سر، کمال. زبردست. تو نیکی اور بدی کے درخت نے بھی ان کو جسٹ پہچان دی اور شریعت نے بھی ان کو پہچان دی. شریعت صحیح نے صحیح. مدد کی ہے ابراہیمی عہد کی، جو ابراہم کے ساتھ جو عہد بندہ گیا تھا نا کہ میری تیری نسل کے وسیلہ سے غیر قومیں برکت پائیں گی. اب جی، برکت کی جگہ پہ آپ نجات کا لفظ ایڈ کر لیں. صحیح. تیرے
तेरी नस्ल के सबब से गैर कौमें निजात पाएंगी. अब वो नस्लों की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ नस्ल की बात कर रहा है, नस्ल वो की यीशु बात मसीह है. ये सुनसी है. अब क्योंकि आमीन. ये ऐसे ही. बाइबल का सुप्रीम अहद है. अब खुदा ने उस अहद को महफूज करने के लिए बनी इसराइल का इंतखाब किया कि इनके वसीला से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा. अब चूंकि उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, गैर कौमों में भी ऐसी गुनाह नहीं थे जितने वो कर रहे थे. अब खुदा उनको एक मुल्क में लेकर जाना चाहता था, एक बदली हुई कौम की सूरत में, एक अच्छे अखलाक में. लेकिन इनका अखलाक भी बहुत बुरा हो गया, इनकी हरकतें भी बहुत गंदी हो गई. आप बियाबान में देख सकते हैं इनके सफर में. ऐसे ही है. तो बिल्कुल ऐसे फिर ही. 19वें बाब के खरूज 19वें बाब में खुदा ने मूसा को बुलाया. मूसा से कहा कि क्या इन लोगों से पूछ कि मेरे अहद पर कायम रहोगे, जो कुछ मैं दूंगा वो करोगे. तो मूसा ने जाकर बता दिया इनके सरदारों को जो बड़े बुजुर्ग थे. तो जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि अब देखें, कोई भी मैं काम कहता हूँ ना आपको कि जरा साहब ये काम करेंगे, तो आप मुझसे पूछेंगे कि भाई वो काम क्या है, क्या करना है मुझे. ऐसे ही. इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने आगे से पता क्या कहा, इन्होंने कहा जो कुछ खुदा हमें कहेगा हम करेंगे. सही सही. इन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. अब ये नहीं पता कि खुदा क्या देगा क्या नहीं देगा, ये इन्होंने जिसारत ही नहीं की पूछने कि हमें करना क्या पड़ेगा. सही. अब चूंकि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, 20वें बाब में जब आप पढ़ते हैं, 20वें बाब की पहली आयत, चौथी आयत में पहला हुक्म आता है. फिर आप देखते हैं तरतीब 10 हुक्म आते हैं. 20वें बाब की 17वीं 18वीं और 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि जैसे खुदा उतरता है, लोग करीना की आवाज सुनते हैं, आवाजें गरजे सुनते हैं, तो वो डर जाते हैं. और वो मूसा को कह रहे कि मूसा, देखिए 19वें बाब में इन्होंने कहा कि हम सब कुछ करेंगे जो कुछ खुदा हमें देगा. ऐसे ही है. तो वहां पर कह रहे हैं कि हम नहीं सुनेंगे, भाई तू ही सुना कर मूसा. अब क्या हुआ, 10 पर ही बस हो गई. तो मूसा ने जवाब दिया कि तुम डरो मत, खुदा इसलिए उतरा है ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान करे और तुम गुनाह ना करो. खुदा ने गुनाह ना करने के लिए तुम्हें शरीयत दी है कि भाई यह गुनाह ने ना करो. सही. वो इम्तिहान था उनका, शरीयत जो दी गई है उनका इम्तिहान था. और सही. सही. इम्तिहान जो प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो मशरूत है. अब उनको ये करना पड़ेगा. ये मशरूत है था जो मूसा के साथ बंधा गया. अब आप देखें, एक आयत बड़ी मशहूर है, आपने सुनी भी होगी, तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा. बिल्कुल लिखा हुआ. अब देखें कि इसमें कंडीशन नहीं पाई जा रही. कंडीशन है. तू इबादत करेगा तो बरकत है, नहीं करेगा तो नहीं बरकत. और पिछला आप वाकया देखें, पीछे जाएं आप तो इनको सब कुछ मिल रहा है. रोटी भी आसमान से आ रही है, कपड़े भी वही है. लिखा कलाम में, ना इनकी जूतियां टूटी हैं, ना इनके कपड़े मैले हुए हैं. ऐसे ही है. देखें ऐसे ही. कितना बड़ा मोह. अगर बच्चा छोटा है तो छोटे बच्चे के कपड़े भी साथ साथ और जूती भी साथ साथ बढ़ रही है. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा पास्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम इसको यहीं पे एंड करेंगे. और अगर हम तीसरा पार्ट इसका करना चाहें, अगर आप चाहें तो ज़रूर करेंगे. अभी मेरे मुताबिक आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और कुछ बातें 3-4 आपने ऐसी बताई हैं जो मेरे लिए इंकशाफ के तौर पर थी, रेवलेशन थी, जो आपकी वसातत से मेरे तक पहुंची हैं. तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने थैंक यू बहुत सो अच्छा मच सर. किया. और खुदावन ने चाहा तो इसका तीसरा पार्ट भी हम बनाएंगे. ठीक है. आमीन आमीन सर, जरूर. चलें. खुदावंद के ओके. फजल से. ओके. खुदा हाफिज है. गॉड थैंक ब्लेस. यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. बाय.